من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بندگان خدا نصیحت کرتا ہوں تقوی کی اور تزکیہ نفس کی، اس لیے آج اور بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد فطرہ ادا کیا، جو زکوٰۃ فطرہ ہی کہا جاتا ہے اس کو، پھر نماز عید کے لیے مسجد میں آئے، عیدگاہوں میں گئے اور نماز عید ادا کی، اور اس کے بعد مصروف ہو گئے پھر عبادت الہی میں، ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء اور پنجگانہ۔ عید کے خطبے میں، خاص طور سے دوسرے خطبے میں، میں بہت اہم باتیں کہنا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لیکن تھوڑا یہاں ڈسٹربنس یہ ہوا کہ وہ ہر کھوئی ہوئی چیز جسے جو بھی مل جاتا ہے وہاں، چشمہ، قلم، چابی، انگوٹھی، کچھ بھی، وہ صفوں کو پھلانگتا ہوا، سروں سے اوپر عبور کرتا ہوا یہاں ممبر کے پاس آئے گا دینے کے لیے۔ نماز کے بعد دے دو، اپنے پاس رکھے رہو، ٹیسٹ کے لوگ ہیں باہر ان کے پاس رکھ دو، وہاں ضروری نہیں ہے کہ یہیں ممبر پہ لا کے، وہ بھی جماعت یا خطبے کے دوران ڈسٹرب کرتے ہوئے۔ کسی کا بچہ کھو گیا تو وہ بھی یہیں لے کے آ گیا، وہ رو رہا ہے چیخیں مار مار کر اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس میں بات کچھ لوگوں تک پہنچی اور پھر ریکارڈ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس دن کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی باہر کر رہا ہو تو کر رہا ہو، لیکن یہاں کوئی اس ریکارڈ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتی بات، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا تو مجھے غصہ بھی نہیں آیا، نہ کوئی ایسی بات، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پھر موقع ملے گا تو میں اپنی بات پھر کہہ دوں گا، مومنین تو وہی ہیں، اور اس دن ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا تو اور لوگوں تک بات پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال میں عید کے دوسرے خطبے میں سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، اپنے اندر سے برائیوں کو، کمیوں کو، گندگیوں کو رمضان بھر دور کرنے کے بعد، پاک و پاکیزہ جسم
طیب و طاہر روح لے کر انسان جب عید کی نماز پڑھنے آتا ہے تو اللہ اسے کیا انعام دیتا ہے، اور اللہ اس کو کیا نوازتا ہے۔ اور اس وقت اس اجتماع کی، جمعے کے اجتماع کی بھی وہی صورت ہے، لیکن کیا کیفیت ہوتی ہے اگر ہم کو اس کی معرفت ہو جائے تو ہم لبوں پہ مسکراہٹ تو کیا لا نہیں سکتے، آنکھوں سے آنسو اور بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روایت بڑی کتابیں جو شیعوں کی ہیں، خصال وغیرہ، ان میں روایتیں ملتی ہیں۔ عام طور سے اردو کی بعض کتابوں میں یہ نہیں ملتی، لیکن بڑی کتابوں میں روایتیں عید سے متعلق ملتی ہیں۔ شب عید کے اعمال ہیں اور اس کی فضیلتیں ہیں اور اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن جب عید کی صبح ہوتی ہے، صبح، تو اللہ فرشتوں کو تمام شہروں، پھر سے سنیے، اور بستیوں کی طرف روانہ کرتا ہے۔ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں اور راستوں اور گلیوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف نکلو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، نماز عید۔ وہ تمہیں بہترین جزا اور عظیم مغفرت عطا کرنے والا ہے۔ یہ عید کے دن حوالے والے سب موجود ہیں، جسے دیکھنا وہ بعد میں دیکھ سکتا یا پوچھ سکتا۔ تو ہمارے نبی پھر فرماتے ہیں، جب لوگ نمازیں عید پڑھنے کی جگہوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، کوئی کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر چکے تو اس کی اجرت کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی پوری اجرت ادا کر دی جائے۔ اس وقت خداوند عالم فرمائے گا کہ تم گواہ رہنا کہ میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا ثواب اپنی رضا اور خوشنودی اور اپنی جانب سے مغفرت کو قرار دیتا ہوں۔ اور فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو۔ یعنی عید کے دن جب نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، اے بندو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو۔ میرے عزت و جلال کی قسم، اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے اللہ، میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں جو عید کا ہوتا ہے، تم مجھ سے مانگو گے جو کچھ بھی تو وہ میں عطا کروں گا۔ کتنی اہم عبادت ہے، اور کتنے دعا مانگنے کے لیے حکم بھی ہے، مانگو اللہ سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت و جلال کی قسم ہے، جو مانگو گے وہی تمہیں دوں گا۔ اور جب تک تم مجھے، اب یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اس دن بھی میں نے کہا تھا، اس بات کو سنیے گا، اس بات کو آج آپ جس عالم میں ہیں، رات ایک جلسہ ہو رہا تھا کلچر ہاؤس میں آن لائن اس کو دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، دیکھنا چاہیے۔ موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کے دیکھا کرتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات میں اسی سے ملحق کر دیتا ہوں۔ وہاں مقرر جناب بھی وہیں تھے رات، انہوں نے بھی تقریر کی، میں نے سب کی سنی تقریر۔
تو اس میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ کویت بھی تھے اس میں، وہ ان کو بھی تقریر کے لیے، اس لیے کہ ایک نمائندہ ولی فقیہ یعنی مہدی مہدوی پور صاحب حجت الاسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی جگہ دوسرے نمائندے آئے ہیں رہبر معظم کے، تو وہ اس کا جلسہ تھا، ان کی خدمات اور ان کی اس کا حجت الاسلام مہدی مہدوی پور دامت اللہ العالی کے خدمات کا اعتراف۔ تو وہ کویت والا جو ایم پی تھا، آپ اس وقت کو دیکھیے گا ذرا، تجلیل و تکریم مہدوی پور مل جائے گا فوراً یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے گا اس موقع کو۔ میں بھی رویا، پھر صبح میں نے دیکھا تو پھر بھی رویا۔ اس نے کہا جو کچھ انقلاب سے بات کی وہ تو آپ سن ہی لیں گے اس میں، لیکن اس نے کہا کہ میں آغا مہدوی پور کے لیے ایک پیغام لایا ہوں کویت والوں کی طرف سے، اور وہ آغا یہاں آ جائیں گے تب میں سناؤں گا، یہ بتاؤں گا۔ تو وہ آغا مہدوی پور وہاں سے اٹھے اپنی جگہ سے اور وہاں آئے، اور وہ آگے بڑھا اور اس نے آغا کے ہاتھوں کو بوسہ لیا، انہیں چوم لیا، اگرچہ وہ راضی نہ تھے مگر اس نے زبردستی چوما، اور کہا کہ یہ پیغام ہے کویت والوں کا کہ تم وہاں جانا تو مہدوی پور صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ پھر اس نے اور باتیں کہیں، اس میں وہ گریا ہوا، وہاں سب رونے لگے، اور جو بھی آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی رونے لگیں گے۔ میں اس سے یہ سمجھا کہ تمام ممالک میں شیعہ جو کمزور ہیں عرب میں اور اس کنٹریز میں اور اس میں ان کو اپنا واحد سہارا ایران دکھتا ہے، اور ایران کے اثر سے وہ چھوٹی اقلیتیں وہاں محفوظ ہیں۔ تو وہ سارا جو معاملہ تھا اس کا مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو معمولی نہ سمجھو، ان کی وجہ سے کتنے ہی مظلوم ہیں جو محفوظ ہیں، اور کتنے ظالم ہیں جو مظلوموں پر ظلم نہیں کر پا رہے ہیں، اور شیعوں کی حفاظت تحفظ باور ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ لہذا آپ حضرات سمجھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ اپنے اجتماعات اور اپنے اس میں اس بات کو اچھی طرح سے لوگوں کو بتائیے کہ اگر وہ مضبوط ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تب ہوگا کہ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی، جب ہمیں اپنے ائمہ کی معرفت ہوگی، جب ہمیں اپنے امام زمانہ کی معرفت ہوگی، یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ ہم اپنے نگراں کو سمجھیں گے کہ ہمارا نگراں اور محافظ کون ہے۔ اب سنیے جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ عز و جلال کی قسم کہ اس اجتماع میں جو مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور جب تک تم مجھے اپنے اوپر نگراں سمجھو گے، مجھے میری قسم، عزت و جبروت کی قسم، کہ میں تمہارے رازوں کو مخفی رکھوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رازوں کو مخفی رکھوں گا۔ یاد رکھیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب تک راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اسیر ہے، اور جب تمہارا راز نکل کے دوسرے کے پاس پہنچ گیا تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے۔ لہذا اپنے رازوں کو فاش نہ کیجیے، ظاہر نہ کیجیے، بتائیے نہیں کسی کو، اور اللہ کو نگراں سمجھیے۔ اگر کوئی کوشش بھی کرے گا راز حاصل کرنے کی تو اللہ نگراں ہے، وہ ہمارے راز کو مخفی رکھے گا، چھپا کے رکھے گا۔ اور یاد رکھیے دشمن اسی وقت حاوی ہوتا ہے جب اسے راز کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب راز پہچان لیتا ہے، کلیلہ و دمنہ کی کہانی، تدبیر الحرب، کووں کی اور الوؤں کی لڑائی، جو پرانی تاریخیں پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، جب تک راز کا پتہ نہیں لگا پاتا تب تک دشمن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے نگراں سمجھو گے
تو قسم کھاتا ہوں اپنی جبروت کی کہ میں تمہارے ارادوں کو مخفی رکھوں گا اور تمہیں جزا دوں گا، اور سنیے، اور تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ اب عزت کا راز سمجھنا ہے، بچنے کا، کامیابی کا، محفوظ رہنے کا راز میں نے بتا دیا۔ اللہ کو نگراں جانیے، وہ تمہارے رازوں کو محفوظ رکھے گا اور وہ تمہیں جہنمیوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ جہنمی ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ بندگان خدا، یہ باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، آپ حضرات اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اپنی زندگی میں کسی کے راز کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے، اپنے راز کو بھی کسی سے نہیں بتائیں گے۔ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ نہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اور کسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ لہذا ہمیں اور کسی سے کیا غرض اور مطلب ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ارے ملک کا مالک اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو ہمیں کسی سے کیا مطلب؟ اور اپنے کردار کو ایسا بنائیے، دیکھیے کردار حملہ کرتا ہے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے تو سارے برے جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے دشمنی باندھتے کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے۔ خطیب اہل محمد فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت رسول، تمہاری خطا یہ ہے کہ تم اتنے اچھے کیوں ہو، اتنے اچھے کیوں ہو، ساری بات اسی میں ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ آئے تھے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پہلے عمل کر کے دکھایا، پھر لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ لہذا بندگان خدا، میں آپ کی خدمت میں پھر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، خدا کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے مر بھی گئے تو مریں گے نہیں بلکہ شہادت مل جائے گی۔ مرنا تو سبھی کو ہے، کسے نہیں مرنا ہے؟ کوئی دنیا میں آئے میرے سامنے آ کے کہے مجھے نہیں مرنا، میں دیکھتا ہوں کتنا دلیر اور کتنا جسور ہے کہ میرے آگے سامنے کہے کہ مجھے نہیں مرنا۔ مرنا ہے، کیسے مرنا یہ نہیں معلوم کسی کو، کہاں مرنا یہ نہیں معلوم، کب مرنا یہ نہیں معلوم، لیکن مرنا ہے۔ ناستک سے ناستک بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے۔ لہذا مرنا اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، لہذا پلٹنا بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف چاہیے۔ پالنے والے ہماری نگرانی فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ ہمارے امام کو ہمارے سامنے ظاہر فرما دے تاکہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو جائیں، اور یہ دنیا میں جو ظلم و جور ہے یہ ختم ہو جائے اور عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج واشر مجدنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا اله الا هو ولطوف العباد بجوده ولواذ للمذنبين بحلمه،
ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اگر گناہ گار ہیں، خدا نخواستہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی، معافی کی، طلبگاری کی، تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گناہ بخش والے لینے چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ بندگان خدا، مناسبتیں جو مہینے میں آتی ہیں ان میں آج 4 بہت سے لوگوں نے آج سے روزے رکھنے شروع کر دیے ہوں گے، 6 روزے جو رمضان کے بعد ہیں، 4 شوال سے لے کر 9 شوال تک 6 روزے ہیں جو مستحب روزوں کی فہرست میں ہیں۔ ان روزوں کو بھی رکھنا چاہیے، بڑا ثواب ہے۔ آج جس کا چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا ہو، لیکن وہ کل سے رکھ لے گا تو 5 ہی سے ہی روزے ہو جائیں گے۔ لہذا یہ روزے 4 تاریخ آج ہی کی تاریخ 60 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تھے۔ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جناب مسلم کا کوفے میں آنا۔ امام نے بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، اختیار دے کے بھیجا تھا، جو چاہو تم کرنا، سلو تو سلو کرنا، جنگ ہو تو جنگ کرنا، جس طرح سے چاہو تم میرے معتمد ہو۔ اور وہاں لکھا بھی تھا کہ میں اپنے اہل بیت میں جسے اپنے معتمد پاتا ہوں اس کو بھیج رہا ہوں۔ آپ نے اپنا کام بھی شروع کر دیا، لیکن منافقین کی کثرت ہمیشہ رہی، یا کہوں کہ جہنمیوں کی کثرت ہمیشہ رہی۔ لہذا بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ 9 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور سفیر حسین مسلم بن عقیل نام اور لقب ہو گیا، اور آج ان کا روضہ ہے مسجد کوفہ۔ آپ نے دیکھا یہ سب زیارت کرتے ہیں، وہاں سلام اور درود ہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ جو نکلتے ہیں اللہ اس کا نام کیسے باقی رکھتا ہے۔ بہت بعد میں یعنی 1344 ہجری میں ایک واقعہ انتہائی افسوسناک اور ہوا، جسے انہدام جنت البقیع کہا جاتا۔ انہدام جنت البقیع 100 سال ہو گئے تقریباً، اور دیکھیے جنہوں نے اسلام سمجھا نہیں وہ اسلام سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ چیلنج ہے ہمارا، جنہوں نے اسلام سمجھا نہیں وہ اسلام سمجھانے کی بات کرتے ہیں، اور سمجھانے کی نہیں، بس یہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح اسلام ہے۔ ہمیشہ خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے کہ جو بات کو نہ سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے، خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے، فساد وہیں پیدا ہوتا۔ تو بہانہ یہ بنایا گیا کہ قبریں جو ہیں وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، شرک ہوتا ہے، اس لیے انہدام جنت البقیع کا جواز پیدا کیا گیا اور فتویٰ دیا گیا۔ تو فتویٰ آیا، اب انہدام جنت جتنی قبریں تھیں وہاں قبے تھے، انہیں سب کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ جس قبے میں ہمارے ائمہ کی قبور ہیں
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اسی میں رسول کے چچا جناب عباس، جناب حمزہ نہیں، جناب عباس کی قبر ہے۔ جناب حمزہ کی تو میدان احد میں ہے، جناب عباس چچا کہتی ہے تاریخ، اب مجھے اس پہ بحث نہیں ہے، ان کا بھی اسی میں قبر ہے۔ اور برابر مشہور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں ہے، اور فاطمہ بنت اسد جو والدہ تھی مولا کائنات کی، ان کی قبر مبارک بھی وہیں ہے اسی جگہ۔ اور تمام محترم بزرگوں کی قبریں وہاں، تمام جناب ابراہیم فرزند رسول کی قبر وہیں ہے، امہات المومنین کی قبریں ہیں وہاں، ام البنین کی قبریں ہیں وہاں، اور بہت سے لوگوں کی قبریں ہیں وہاں۔ انہیں سب کے اوپر سے مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت کے تمام خطیبان جمعہ اپنے خطبے میں سلام اور درود بھیجتے ہیں عباس ابن عبد المطلب پر، اس لیے کہ انہوں نے، ان کی اولادوں نے، یعنی بنی عباس نے حنفی دین کو رائج کیا اپنی حکومت میں۔ اگر وہ نہ چاہتے تو نہ کرتے، تو چونکہ انہوں نے ابو حنیفہ کے مسلک کو حکومت میں رائج کیا، اس لیے آج تک اہل سنت والجماعت اس احسان میں عباس ابن مطلب کا نام خطبہ جمعہ میں لے رہے ہیں۔ آپ سن لیجیے گا ریکارڈ کہیں ہو تو، ان کا نام خطبہ جمعہ میں لے رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات کہ اولاد نے مسلک ابو حنیفہ کو جاری کرایا اپنی حکومت میں، تو احسان مان رہے ہیں کہ ان کا نام خطبے میں لیا جائے۔ ذرا غور کرو، سوچو مسلمانوں، کہ جو خالی اتنا کر دے اولاد تو دادا کا نام خطبہ جمعہ میں قیامت تک تم احسان کے بدلہ دیتے رہو گے۔ ارے جس نے اسلام بچایا، جس نے اسلام پھیلایا، جس نے اسلام سے متعارف کرایا لوگوں کو، جس نے ساری قربانیاں دیں، اس کا کتنا بڑا احسان تمہارے اوپر ہے، تو اس کے تذکرے کے بغیر کوئی خطبہ مکمل نہیں ہوا۔ حالانکہ سلام تو پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن اوروں کو بھی نام لے لیتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہی عباس کی قبر کو بھی بے سایہ کیا جن کا نام خطبے میں لے رہے ہیں، درود سلام پڑھ رہے ہیں۔ ان ازواج کا بھی اور ان ائمہ کا بھی جن کا نام لیتے ہیں، ان کی قبروں کو بھی بے سایہ ویران کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، غیر خدا سے رابطہ کیا۔ مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ غیر خدا نہیں ہے مریض، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، مر جاتا جاتے نہیں، لوگ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے؟ تو یہ کوئی شرک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم اور تکریم کرو، قبور کی زیارت کرو، تو ہم قبور کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اور وہ بزرگ کہ جن کے روزوں کو دیکھ لینے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کی قبور کو گرا دینا، مسمار کر دینا ایک فرضی بات کے اوپر جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد ہو جائے۔ وہ حکومت جس نے وہاں مسماری کی انعام کیا ہے، اس کی اولادوں کی حکومت چل رہی ہے ابھی تک، ابھی اولادیں نہیں پوری ہوئی ہیں، تو پوتوں میں تو بعد میں آئے گی معاملہ۔ ان کو ختم فرما دے، خاتمہ فرما دے۔ حرمین جسے کہا جاتا ہے، حرمین شریفین، ان کے اندر غیر اسلامی باتیں اس حکومت کے ذریعے جو ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو آیت اللہ محسن اسی پروگرام میں تقریر کر رہے تھے، یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے دفاع میں، اور اپنی طرف سے میری بھی سمجھ میں بات ہے، آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام جن مشکلات سے دو چار ہے وہ انقلاب اسلامی کے سب پہلے کی ہیں۔ مسئلہ فلسطین پہلے کا ہے،
انہدام جنت البقیع میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں پہلے کا ہے، اور دیگر مسائل خلافت کا ختم کر دینا پہلے کا ہے معاملہ۔ ایران کے انقلاب کے بعد تو ابھی 47 سال ہوئے ہیں اور یہ مسئلے سب پرانے ہیں۔ ایران کے انقلاب کے بعد تو معاملہ ٹھہر گیا، جیسا کہ پہلے میں کہہ رہا تھا۔ لہذا انقلاب اسلامی تو ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا مسئلہ پیدا کرنا نہیں چاہتا ہو۔ دنیا اس بات کو سمجھے اور غور کرے، اور امریکہ کو یہی پریشانی ہے کہ یہ بیچ میں کہاں سے دیوار آ گئی، یہ بیچ میں کہاں سے سد آ گیا، یہ بیچ میں کہاں سے رکاوٹ آ گئی۔ ارے ہم جو چاہتے وہ کرتے، مگر اس کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ساری دنیا ڈر کر بیٹھ گئی ہے ٹرمپ سے، مگر نہیں ڈرا تو ایران ہی نہیں ڈرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا محافظ اللہ کو سمجھتا ہے، اپنا نگراں اللہ کو سمجھتا ہے۔ جو اللہ کو نگراں اور محافظ سمجھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جانتے ہیں جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی کو کرنا ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ لہذا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جنت البقیع کی بھی تعمیر ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مزارات مقدسہ ہیں جو اس وقت، جیسے شام میں، سیریا میں اب ہو گیا، سیریا میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں وہ مار رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہ اب کیا ہے، اب کیوں چپ ہیں لوگ؟ ایک وکٹ اور گرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کا ساتھ دیا ہے، اور اللہ ظالم کو برداشت کرتا نہیں ہے۔ ترکیہ، کوئی کچھ اور نہ سمجھے، میں ترکیہ کہہ دیتا ہوں۔ لہذا ان سب کو ظالم تو یہ سمجھ لے کہ اس سے بدلہ اللہ لینے والا ہے، اور جس سے اللہ بدلہ لے گا اس کا کوئی پھر پرسان حال ہونے والا نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان باتوں کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جیسے زاہد عباس کا ایک نام آیا ہے، سیریا سے سنا، اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری حفاظت فرما، ہماری نگرانی فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں بچوں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما۔ پالنے والے ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارا اور کوئی تیرے سوا نہیں ہے، لہذا تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، علماء اعلام کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مراجع اکرام کی حفاظت فرما۔ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پھر ہم سب پر رحم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن المجتبی اللہم صلی، والحسین الشہید بکربلا، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسى ابن جعفر، وعلی ابن موسى، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مع آثار بدع والطغیان، آدم ابنیت الشرک والنفاق، حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ والسلام علیہ وعلی آباء الکرام واللیال والایام، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ
وكل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم رائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افل بنا ما انت اهله ولا تفل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا